ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، وعلیکم ریکارڈنگ السلام سٹارٹ کر ورحمۃ دیجیے۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ایک تو گزارش یہ ہے کہ یہ جب ہم السلام کرتے ہیں تو اس کا کوئی 4 دفعہ آتا ہے وعلیکم السلام، تو اس کا کوئی حل نکالیے گا کیسر بھائی۔ ایک جی ٹھیک ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ صورت الشعراء بہت آسان ہے۔ ہم سورۃ الاعراف میں بھی یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں، سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھ چکے ہیں، بلکہ الفاظ بھی وہ ہیں۔ تو الفاظ سے مجھے یاد آیا، ہم نے تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا ہے؟ نہیں سر، ابھی نہیں پڑھا۔ نہیں تو پڑھیے پھر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان من الرجیم۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 اللہ 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 الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ ہاں تو میں الفاظ سے یہ یاد کر رہا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اس میں بار بار آئیں گے، جیسا سورہ فرقان کے اندر ہم نے لفظ رحمان پڑھا تھا، عباد الرحمن، اور وہاں بھی سوال انہوں نے کیا تھا کہ وہ رحمان کیا چیز ہے، ایسے ہے نا؟ جی 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 سر۔ اب اس کے اندر بہت مرتبہ آئے گا رب العالمین، کہ جیسے ابھی ہم نے ریویژن جب کر رہے تھے تو اس وقت پڑھا کہ وہ رب العالمین کیا چیز ہے، تو رب العالمین کافی مرتبہ آئے گا، تو اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے رب العالمین، یا جس جگہ بھی مناسب ہوا وہاں پھر ہم کریں گے تمام جہاں والوں کا جہان رب۔ کا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکالمہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں۔ آگے جب جی فرعون موسیٰ علیہ السلام، جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں مکالمہ ہے، تو اس کے اندر جو مسلمان قوم ہے انہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے بلائے گا، اور جو فرعون کی قوم ہے ان کے لیے لفظ استعمال کرے گا آخرین، وہ دوسرے لوگ۔ یہ ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ 2 آیات ہیں جو قرآن مجید کے اس سورہ کے اندر ہر واقعے کے بعد وہ آئیں گی، وہ میں نے پہلے آپ کو بتائی تھیں، یاد ہے کسی کو؟ جی کون سی تھیں بھلا؟ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ان فی ذلک ایک تو یہ ہے کہ لآیہ، ہاں ان فی ذالک لآیہ، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بے شک اس بے میں شک اس یقیناً میں نشانی یقیناً ہے نشانی ہے۔ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یا ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک آیت، اور اس کے ساتھ ہی آئے گا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ 8 مرتبہ آئے گا، یہ 2 مرتبہ نکل چکا ہے، ایک مرتبہ ہم کر چکے ہیں پہلے رکوع کے آخر میں، اور اب جو ہم 7 واقعات پڑھ رہے ہیں، 7 قوموں کے واقعات، تو ہر واقعے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وائنڈ اپ کرے گا وہ اس 2 آیات سے کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 8 مرتبہ ہے تو یہ ہمیں یاد ہو جانا چاہیے کہ 16 آیات تو ویسے ہی کم ہو گئی۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا ساتھیوں کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا جی، اب وہ مکالمہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت دے رہے ہیں رب العالمین کی، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ رب العالمین کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارا بھی رب ہے، اور تم سے جو تمہارے جو پہلے آباء و اجداد تھے ان کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو
کہ یہ ہے تمہارا رسول جسے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، جو یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ یقیناً دیوانہ ہے۔ تو میں پوچھوں گا کہ یہ دیوانہ کیوں کہا؟ قیصر بھائی بتائیں گے؟ جی سر، وہ اس لیے کہا کہ وہ ان کے مقصد کی بات نہیں کر رہے تھے، اور وہ بالکل ان کے عقائد کے برعکس بات کر رہے تھے، جو ان کے لیے شاید بالکل ایسے ہی ہے جی، نہیں ہر تھی۔ انسان کی سوچ ہوتی ہے، وہ اسی سوچ کے مطابق ہی دوسرے آدمی کو سچا جھوٹا دیوانہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہر آدمی جو پہلے کہا تھا کل یعمل علی شاکلہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ ہر انسان اپنی جو مائنڈ سیٹ ہے، میں انگلش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ جو سوچ کا انداز ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو وہ سوچ ان کی کیا تھی کہ وہ فرعون کو رب سمجھتے تھے، فرعون کی سوچ یہ تھی کہ میں ہی رب ہوں، اور اس کو پتا تھا اصولی طور پر کہ رب کی خصوصیات جو ہیں وہ میرے اندر تو نہیں پائی جاتی، زیادہ سے زیادہ بڑا یہ ہے کہ بھی میں یہاں کا حاکم ہوں، ایسے ہی ہے۔ جی جی تو اب رب کی بات کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، درمیان میں سے ٹوک دیا فرعون نے، تو اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں اس آیت میں جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم زیادہ آیات کو پڑھیں، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی الفاظ مشکل نہیں ہوں گے، جہاں ہوا وہاں اس کو دیکھ لیں گے۔ تو قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، کہ تم نے اوپر کہا کہ وہ دیوانہ ہے، دیوانہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی عقل نہیں ہوتی، کیوں جی؟ اب اسی کی وہ جواب دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو ترجمہ کریں میں جی، قولا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ کہا السلام نے کہا، اس ساتھ کہہ دیتے ہیں اس بریکٹ میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب المشرقی، وہ ساتھ لگا لیں تو پھر ترجمہ آ جی جائے گا، رب المشرق والمغربی، ترجمہ کریں، وہ مشرق وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا رب، وہ مشرق اور مغرب، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں دونوں کے کے درمیان درمیان، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا رب ہے۔ رب ہے۔ رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل کرتے ہو، عقل کرتے ہو جی۔ تو پہلے تو یہ بتایا تھا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے تو وہ اب ہاریزنٹل بھی ہو گیا اور ورٹیکل بھی ہو گیا، تو مشرق اور مغرب اور اس کے درمیان بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے دعوت تو دی کہ سوچو اس بات کو۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب اس کو غصہ آیا ہوگا یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے بات کر رہا تھا، تو لفظ آ رہا ہے اس کے آخر میں پڑھتا ہوں آیت، اور اس کے آخر میں ہے مسجونین۔ تو سجن ہم نے پڑھا ہے سورہ یوسف کے اندر، جی، قید خانہ۔ قید خانہ، ٹھیک ہے، تو ساجانا قید خانے میں ڈالنا جی، اور مسجون وہ شخص ہوتا ہے جیسے مفعول ہوتا ہے، تو قید کیے ہوئے یا قید کیا ہوا مسجون ہوگا، قید خانے میں ڈالا ہوا یا قید کیا ہوا، سمجھ آ رہی ہے؟ جی اب اس کی جمع کیا ہے؟ نیچے لکھی ہوئی ہے مسجونین، مسجونین، تو من المسجونین آئے گا۔ اب ہم فرعون کا
آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. قولا، ترجمہ کریں. فرعون نے کہا فرعون نے کہا تو اس فرعون نے کہا لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، وہ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے. لَإِن کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً اگر یقیناً اگر. اگر اتخذت الہًا غیری، اگر تو نے بنایا. ویسے تو اتخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، تو تا آخر میں آیا ہے تو وہ تو ہے. اگر تو نے بنایا الہًا معبود غیری میرے علاوہ، لا یقیناً، اجعلنک، یہ وہ ہے لام پہلے آ گیا ہے یقین والا، اور نون مشدد ہے. تو وہ ہمارے ساتھی کہا کرتے ہیں ضرور بر ضرور، تو یہاں ہوگا بالتاکید میں تجھے ضرور بنا دوں گا، شامل کر دوں گا. اب جیسے اتخذ کا ہم نے لفظ پکڑنا ہوتا ہے تو وہاں بھی ہم نے بنانا کیا تھا. تو یہاں لاجعل، جعل کا مطلب تو بنانا ہوتا ہے. لاجعلن، اسی بنانے کو ہم کہیں گے شامل کر دوں گا. کہاں؟ من المسجونین، قید کیے ہوں میں دیا کہ میں تجھے قید کیے ہوں میں شامل کر دوں گا. اب جی میرے ساتھ کہیں قولا، اسی آیت جمع سر تو قیدیوں نہیں بنے گا سر. جو وہ جمع قیدی بنے گا نا، تو قیدی جو ہے اس کو لفظ انہوں نے استعمال کیا مسجون. مسجون کا مطلب ہے قید کیا ہوا. میں قیدیوں. نے پہلے اسی لیے جی میں نے نہیں، کہا جی ابھی جمع ہم کا سیگا تو قیدیوں نہیں کریں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہم الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی اس کے معنی ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں، ٹھیک اور ہے یہ ترجمے ٹھیک ہوئے ہیں. جی سجن میں نے کہا، ٹھیک. سجن سے میں نے آپ کو بتایا کہ مسجون وہ ہوتا ہے جو قید خانے میں ڈالا گیا ہو، اور مسجون کی جمع ہے مسجونین، تو قید میں قید کیے ہوئے لوگ کر لیں گے اس کا. ٹھیک ہے سر. جی تو قید. ٹھیک ہے سر. تو میرے ساتھ جی پڑھیں قولا کا ترجمہ اوپر. اس نے کہا، اس فرعون نے کہا فرعون نے کہا لئن اتخذت، یقیناً اگر تو نے بنا لیا تو نے بنایا یقیناً اگر بنا تو لیا نے بنایا الہن غیری، میرے میرے علاوہ میرے علاوہ کوئی معبود، کوئی میرے معبود علاوہ کوئی معبود. بالکل الہن اس میں نکرہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کوئی معبود بنایا تو کیا ہوگا اس کا رزلٹ؟ لَأَجْعَلَنَّكَ، تو یقیناً میں میں تجھے ضرور تمہیں میں تجھے، اب آپ نے بتانا ہے شامل کر دوں گا یا بنا دوں گا. شامل کر. شامل کر دوں گا. میں تجھے شامل کر دوں گا. من المسجونین کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، قید کیے تم ترجمہ کریں. جی جی کیے ہوئے لوگ. لا، تو دوسرا ترجمہ کرے گا اگر سے لگانا ہے تو میں تجھے قید کیے گئے لوگوں میں، قید کیے لوگوں میں سے بنا دوں گا، یہ بنتا ہے. شامل کر دوں گا. تو شامل کر دوں گا. تو من کا پھر یہ ہے کہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ میں ہم کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ کریں کہ اپنے ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کیجیے گا ذوالفقار صاحب. لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یقیناً میں تجھے ضرور قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کروں گا. جی شامل کر دوں گا. ٹھیک ہے. کر دوں گا. لَأَجْعَلَنَّ، لام کا مطلب ہے یقیناً. الف جو ہے وہ مضارع کا ہے، میں جعلا بنا دوں گا شامل کر دوں گا، اور نون دوں گا. مشدد آ رہا ہے ضرور کا تجھے من المسجونین. جی دو آیات ہیں پروفیسر صاحب.
قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، تو انہوں نے کہا کہ میں میرا رب مشرق اور مغرب اور جو ان کے درمیان ہے انہوں اس نے کا کے رب ہے، بجائے ان پیسہ ذرا نا کنتم قال قال ہے نا، قال کو واحد رکھیں، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ذرا عجیب سا لگتا ہے، چلے بارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق و مغرب اور جو ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قال، فرعون نے کہا، لئن اتخذت، اگر تو نے بنایا الہن غیری، میرے سوا کسی اور معبود کو، لاجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں سے بنا دوں گا۔ جی ٹھیک ہے جی، تو الہ غیری، میرے علاوہ کوئی اور معبود، جی آگے جی موسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں قال اولو جئتک بشیء مبین، سوال ہے، تو ترجمہ کرتے ہیں قولا کا ترجمہ، اس موسیٰ علیہ کہا السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ اس السلام موسیٰ نے علیہ کہا السلام نے کہا کیا کیا کیا، تو اولو اکٹھا آتا ہے، کیا پھر بھی، اگر، کیا ہم نے کیا ہوا ہے پھر اس کا بھی ترجمہ اولو، جی کیا پھر بھی اگر، اول او لا یعلمون، اگر میں بول نہیں رہا ہوں تو اول او، کیا پھر بھی اگر، جئتو ترجمہ کریں، میں لایا میں لے جی، آؤں میں میں لے 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 آؤں، یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا تا، تما، تم اور تو کے ملیے میں، تو کیا پھر بھی اگر میں لے آؤں، یا میں لے آؤں، یہ جو آگے با بھی آ رہا ہے کا، تیرے پاس، تیرے پاس میں تیرے پاس لے آؤں لے آؤں، شیء مبین، اب مبین کا مطلب ایک تو ہم نے کیا ہوا ہے روشن، دوسرا یہ ہے کہ واضح کر دینے والی، اگر اس میں فاعل بنائیں گے تو جی جی واضح کرنے والی، تو اس ہماری زبان میں واضح بھی کہتے ہیں، واضح شے، کیا پھر بھی اگر میں تمہارے پاس واضح شے لے آؤں، اور دوسرا ترجمہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہی چلیں، تو کیا پھر بھی اگر میں تمہارے پاس واضح کرنے والی چیز لے آؤں، بالکل ٹھیک ہے سر، کون سا کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے واضح واضح ہے کر جی، دینے والی مطلب کہ تو اندھا ہو ہی گیا ہے، اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا دوبارہ کرتے ہیں جی، قولا کا ترجمہ کریں، اس اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ موسیٰ السلام علیہ نے السلام نے کہا کہا اولو جئتک کیا بشیء مبین، کیا اگر میں لے آؤں تیرے پاس لے آؤں تیرے اب پاس یہ کرنے والی ترجمہ چیز جو ہے لے نا، آؤں یہ ہمیں تب سمجھ آئے گا جب ہم بریکٹ کا تھوڑا سا استعمال کریں گے، پھر کیا پھر بھی اگر میں، جی تو جی ترجمہ ہماری زبان میں اچھا لگے گا، پھر ورنہ بھی ہم کیا ہوئے ہیں، عادی ہوئے ہیں لفظ لفظ کا ترجمہ کرنے میں، تو ترجمہ بنتا ہے کہ کیا اگر میں تمہارے پاس واضح کرنے والی چیز لے آؤں، تو وہ پھر بھی کہیں گے، تو ہمیں پتا ہے کہ بھئی اگر میں تمہیں اپنے معجزات دکھا دوں تو پھر بھی تم مجھے قید خانے میں ہی ڈال دے گا، یہ ہے ترجمہ، تو پھر بھی کا استعمال کریں یا نہ کریں جی کر ٹھیک لیں ہے بہتر ہے بریکٹ میں، تو کیا پھر بھی لو جئتک بشیء مبین کا ترجمہ آپ کر دیں ذرا، اگر میں اگر میں تیرے پاس یا پھر بھی اگر میں کر لے آؤں دینے تیرے والی پاس چیز لے آؤں واضح کرنے والی واضح کر شے، دینے والی چیز، جی واضح کر دینے والی شے، اچھا اب قولا، اب فرعون کی باری ہے، قولا، فرعون نے کہا فرعون نے تو کہا اس فرعون نے کہا فاتی بھی، تو اسے لے آ فاتی بھی، تو اسے تو اسے لے لے آ آ، ان کنت من الصادقین، ترجمہ اگر آپ کو آتا ہے، اگر تو سچوں میں سے تو سچوں میں ہے اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے لے آ، تو پہلا ترجمہ ہے، تو اس فرعون نے کہا کہ تو بھی اس شے کو لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے،
ہو گیا جی. جی جی اب وہ جو مبین شے تھی وہ کیا تھی بلا؟ عصا عصا اور ید بیضا. عصا اور ید بیضا، تو دونوں ہی آ رہے ہیں. اب جی ساتھیوں نے پڑھنا ہے تو فَأَلْقَى عَصَاهُ، فَأَلْقَى پہلے پڑھ چکے ہیں ہم سورۃ الاعراف میں، ڈالا. ڈالا تو اس نے ڈالا. فَأَلْقَى کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اس نے ڈالا اس موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا عصاہ، اپنا عصا، اپنی اپنا عصا، اپنی لاٹھی. اپنا عصا ہماری زبان کے اندر ہے، اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت میرے خیال نہیں ہے. تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ، اب ہیا آ رہا ہے. مجھے کوئی ساتھی بتائیں گے کہ ہیا کیوں آیا ہے کیسر بھائی کے علاوہ؟ مؤنث کی وجہ سے. کیوں مؤنث آیا ہے؟ عصا جو ہے سبحان عصا مؤنث ہے، بالکل. اور یہ ہمارے اس کہانی میں سے ہے جو 17 الفاظ ہیں عربی زبان کے اندر، ان میں سے ایک عصا بھی ہے. تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اب بھی مبین آ رہا ہے. تو وہ ایک کھلا. اب یہ مبین جو ہے لفظ یہ ذہن میں رکھیے گا، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں. مبین وہ ہے فعل لازم بھی ہے اور فعل متعدی بھی ہے. پر ہم نے کیا تھا بشیء مبین، واضح کر دینے والی چیز. اس جگہ پہ ثعبان مبین صریح یا واضح یا کھلا اچانک بن جانا. ثعبان کا مطلب ہوتا ہے اژدہا، بلکہ اژدہا کہتے ہیں. جی جی 3 الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں سانپ کے لیے. ایک تو ہے ثعبان، جو یہاں یہ سب سے بڑی قسم ہے اژدہا، اور سب سے چھوٹا ہوتا ہے حیہ، یہ اور تا مربوطہ، وہ چھوٹا سانپ. اور ان کے درمیانی شکل ہوگی تو اس کو جان کہا ہے. کیا کہا ہے؟ جان. جان. یہ 4 الفاظ ہیں. تو کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے اپنے غلام سرور بھائی؟ جان، سبحان، جان اور حیہ. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ آئیں گے. تو یہاں ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. یہ فون آ گیا ان کا، شاید کوئی میوٹ ہو گیا. جی جی آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے جی، بالکل جی آ رہی سر، ہے. آ رہی ہے. فون آ گیا تھا. تو مبین کا ترجمہ ہم کر رہے تھے ثعبان مبین. کھلا یا واضح، کیا کرنا ہے؟ واضح اژدہا بن گیا. واضح واضح کر لیں. اژدہا. جی واضح جی واضح. تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. اب یہاں کانا نہیں ہے، جالا نہیں ہے یہاں، تو وہ تھا کر لیں گے. تو وہ کھلا اژدہا تھا، یا وہ واضح اژدہا تھا، یا وہ صریح اژدہا تھا. کون سا لفظ جی؟ تو وہ واضح اژدہا تھا. واضح. ٹھیک ہے. مبین پہلے بھی پڑا ہوا ہے. اذا کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں سر یہاں پہ؟ اذا اچانک کے لیے، جب ہے اس کا معنی ہے تو اچانک وہ ہو گیا. جی اچانک وہ ہو گیا، ٹھیک، اچانک. یا اس وقت وہ ہو گیا. ثعبان، اس وقت ہی ہم کرتے ہیں، تو اس وقت وہ ہو گیا ثعبان مبین، واضح اژدہا. اژدہا. اژدہا.
اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ ختم ہو جائے، اور پھر ہم ڈاکٹر داؤد صاحب سے گزارش کرتے ہیں۔ اب دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اپنی بغل کے اندر سے وہ ہاتھ نکالتے تھے اور ہاتھ کیا ہو جاتا تھا؟ سفید چمکدار۔ سفید۔ ہاں جی بالکل۔ تو وَنَزَعَ يَدَهُ، اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہم بریکٹ میں کیا لفظ رکھیں گے؟ نکالا جی۔ بغل میں سے، اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچا، اپنا ہاتھ بغل میں سے بغل میں سے کھینچا۔ تو اب ید جو ہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث۔ مؤنث ہو جائے گا کیوں مؤنث ہے؟ کہ جتنے جسم بھی کے اعضاء اعضاء ہیں ان میں سے جو دو اعضاء ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو وہ مؤنث ہوگا، لہذا اس کے لیے جو صفت آئی ہے وہ ہے بیضاء، یہ بھی مؤنث ہے، الف حمزہ بھی، الف حمزہ آخر میں آ جائے تو یہ کس کی نشانی ہے؟ مؤنث کے لیے۔ مؤنث کی، جیسے خضراء، صفراء، بیضاء، یہ رنگ جو ہیں یہ مؤنث کے ہوتے ہیں۔ وَنَزَعَ کا ترجمہ کریں۔ تو اس نے کھینچا، اس نے کھینچا، اس نے کہا اور اس موسیٰ علیہ السلام نے کھینچا یدہ، اپنا ہاتھ، اپنا ہاتھ، وہی الفاظ اوپر والے، فَإِذَا، اچانک تو اس تو وقت وہ اچانک، اچانک کر لیں یا اس وقت وہ، اس وقت ہیا وہ ہو گیا، اس وقت وہ ہو گیا ہو گیا بیضاء، انتہائی چمکدار، سفید، سفید چمکدار کیا تھا پہلے اس کا ترجمہ، جی، روشن سفید، چمکتا ہوا سفید، روشن چمکتا ہوا چمکدار، سفید۔ للناظرین، جی اس میں فاعل ہے اور اس کی جمع ہے، دیکھنے والوں کی۔ دیکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ جی وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا یا کھینچا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید روشن ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے جی جی اپنے ڈاکٹر صاحب۔ جی قال اولو جئتک بشیء مبین، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا پھر بھی اگر میں تیرے پاس واضح کر دینے والی چیز لے آؤں؟ قال فأت به ان كنت من الصادقین، تو اس فرعون نے کہا کہ تو اس چیز کو لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فألقى عصاه، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اس وقت وہ ایک واضح اژدہا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے انتہائی چمکتا ہوا سفید ہو گیا۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں تھوڑی سی اسٹریٹجی تبدیل کر رہا ہوں کہ یہ جو اوپر والی آیات ہے نا، یہ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب اگر اس کو ایک دفعہ کہہ دیں ناظرین تک تو اچھا رہے گا، شروع سے۔ کہاں سے شروع کرنا سر جی؟ جی آپ شروع سے ٹھیک ہے جہاں سر۔ شروع کیا تھا۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اس مشرق اور وقت نہیں مغرب ہے، کا رب ہے۔ قال ہے نا، تو اس وقت نہیں ہے، اس موسیٰ اچھا علیہ اس نے، السلام ٹھیک ہے، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم نہیں تعقلون، نہیں اگر تم نہیں سچے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے نا، تین چیزیں ہیں، مشرق، مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کے درمیان، کا رب ہے۔ جی سر اب کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے
اس کا رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، اس فرعون نے کہا یقیناً اگر تو نے میرے علاوہ کوئی معبود بنا لیا، لأجعلنک من المسجونین، بے شک میں تجھے ضرور قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ قال اولو جئتک، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کیا پھر بھی اگر میں تیرے پاس لے آؤں بشیء مبین، کوئی واضح کر دینے والی چیز۔ قال، اس فرعون نے کہا فاتی بہ ان کنت من الصادقین، کہ تو اس چیز کو لے آ اگر تو سچوں میں ہے۔ کہ فالقا کو چھوڑ دے کہ نہیں عصاؤ، کہنا جی، تو ٹھیک ہے جی، اسے لے آ اگر تو فعل سچوں میں سے ہے جی۔ تو اس چیز کو لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اس وقت واضح اژدہا ہو گیا۔ وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ نازع وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ اس وقت دیکھنے والوں کے لیے روشن چمکدار ہاتھ ہو گیا، جی، روشن چمکدار روشن پہ ہو گیا مقدار ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ ہو گیا۔ اب جناب جو اس کے ارد گرد تھے سردار، ان کو اس نے کیپچر کرنا تھا، وہ سیاسی ہتھ کنڈا۔ قال للملائی، ملائی ہاؤلہ، اوپر پڑھ چکے ہیں۔ قال للملائی حولہ ان ھذا لساحر علیم، علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تعمرون۔ یہاں جناب سوال اس نے کیا، تو مل کے پڑھتے ہیں جی۔ قال، تو فرعون نے کہا کہا فرعون نے کہا لمالائی، جی، اپنے سرداروں سے، سرداروں سے یا سرداروں کے لیے، حاولہ، یہ جی ذرا ڈسٹارشن کو ختم کریں جی۔ حاولہ اپنے اس کے ارد گرد، ترجمہ کرے گا تو اس فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، کیا ترجمہ ہوگا جی؟ تو فرعون نے اپنے ارد گرد سرداروں سے کہا، اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا۔ جی، مالا پہلے پڑھ چکے ہیں کافی دفعہ، کیا کہا؟ ان، ترجمہ کریں، بے شک، بے شک بے بے شک، شک ہاذا، یہ شخص، یہ لا، یقیناً یقیناً، ساحر، جادوگر ہے، جادوگر، علیم، جاننے والا، یعنی کہ ماہر جادوگر ہے یہ۔ کہ یہ کیسے ہے کہ لکڑی اس کے ہاتھ میں تھی، یکدم ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اژدہا بھی بن گیا ہے، اور ہاتھ ہم نے دیکھا ہے بالکل ٹھیک تھا، اس نے سے بغل میں ڈال کے باہر نکالا ہے تو وہ چمکتا ہوا بن گیا۔ تو اس نے اپنا ری ایکشن یہ دیا، اس نے کہا اپنے ارد گرد سرداروں کو کہ بے شک یہ بہت زیادہ جاننے والا، یقیناً بہت زیادہ جاننے والا جادوگر ہے۔ یہاں تو ہو گیا جی۔ جی ہو گیا۔ جی سر۔ اب چاہتا کیا ہے؟ یریدو، ترجمہ کریں، وہ چاہتا ہے، جی، وہ وہ چاہتا ہے، چاہتا ہے، وہ جی، وہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے این یخرجکم، کہ وہ تمہیں خارج کرنا، کہ وہ تمہیں، کہ وہ کہ تمہیں وہ نکال تمہیں دے، کہ وہ تمہیں نکال دے من ارضکم، تمہاری تمہاری زمین سے، تمہاری زمین سے، ارض کہتے ہیں زمین کو، کم تمہاری، من سے، وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، کیسے؟ بھی،
सिहरिही, अपने जादू अपने अपने जादू के अपने अपने जादू जादू से अपने के साथ जादू के जरिए या अपने जादू के साथ। अब यहाँ उसके अब उसने उससे पूछा फमाज़ा तामुरून, तुम्हारा तुम जी क्या हुक्म जी देते हो। बस तामुरून, तुम हुक्म देते हो ही कर देंगे। माजा, क्या। फा का मतलब होगा तो फिर, नतीजा होता तुम है। क्या हुक्म देते तो तुम क्या हुक्म देते हो। हुक्म अब देते उन्होंने अपना जवाब दिया, कौलू, तर्जमा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा सरदारों ने उन्होंने कहा, सरदारों ने कहा। अब लफ्ज आ रहा है जी अर्जी, अर्जी। जी जी तू अब भेज। ये रिजा से निकला है। रिजा उम्मीद को भी कहते हैं, इंतजार को भी कहते हैं, और जिसको इंतजार में रखा जाए तो उसको इंसान मोहलत देता है, ऐसा है। जी जी सर। तो इसका तर्जमा असल में था अर्जी हु। ये हो जो है ना अर्जी, ये जीम और हे उसका हिस्सा नहीं है लफ्ज का। असल लफ्ज है अर्जी, जी, अर्जी, तू मोहलत दे दे हु, उसको। तो यहाँ अरबी में लिखा जाएगा जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा, अर्जी का तर्जमा होगा तू उसे मोहलत दे दे, तू उससे मोहलत दे दे उसे उसे मोहलत दे मोहलत दे। व अखाहू, और उसके भाई और उसके भाई को और उसके भाई को। पहली बात तो यहाँ जुमला खत्म हुआ तो जुमला बनेगा, तो उन्होंने कहा कि तू इसे और इसके भाई को, जुमला मुकम्मल करें, मोहलत दे मोहलत दे। मोहलत दे 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 दे। इसके जी इसके भाई को। जी। तो अब क्या कर, फब अस, अमर का सीगा है, तू वाबअस, भेज, वाह बस वब अस, सॉरी, वब अस, तो तू भेज, फिल भेज। मदाइनी, मदीना कहते हैं शहर को, मदाइन शहरों शहरों, शहरों शहरों को। में, हाशिर कहते हैं इकट्ठा करने वाला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी है हाशिर, और उससे हाशिरीन जमा बना, इकट्ठा करने वालों को। तो तर्जमा बनेगा, तो उन्होंने कहा कि तू इसे और इसके भाई को मोहलत दे दे और इकट्ठा करने वालों को शहरों में भेज दे। अब ला है जी लिखा हुआ तो जरा जल्दी में तर्जमा कर लेते हैं। या तू का बी, के पास लाएंगे। या तू का बी, बी आ रहा है, बी कुल्ले है ना, जी, जी तो तर्जमा क्या होगा, या तू का बी, वो तेरे लेकर पास आएंगे लेकर आएंगे। वो वो ले आए। लेकर आएंगे या ले आएंगे का, तेरे पास, तेरे पास कुल्ली, हर हर एक, हर एक, या तमाम, सहार, साहिर की जमा है। साहिर का मतलब क्या होता है, जादूगर। जादूगर जादूगर, बड़ा और उसकी जमा होगा तो सहारिन, जादूगरों बन जाएगा, अलीम, जानने वालों को, कि वो तुम्हारे पास जानने वाले तमाम जादूगरों को ले आएंगे। तर्जमा ले करेंगे, या तू का बिकुल सहारिन अलीम, वो तेरे पास वो तेरे पास वो तमाम तेरे जानने पास वाले जादूगरों को ले आएंगे। ले आएंगे तमाम जादूगरों। जी, तमाम जानने वाले, अलीम है ना अपना, जी जी, तो जानने वाले। जी यहाँ तक जी करें कैसर भाई, अब आपके पास आखिरी मिनट है। जी। कौल लिल मलाई हौलहू, तो उस फिरौन ने अपने इर्द गिर्द सरदारों से कहा, इन्न हाजा लसाहिरुन अलीम, कि बेशक ये शख्स यकीनन एक जानने वाला जादूगर है। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही, वो चाहता है कि वो तुम्हें अब तुम्हारी जमीन से अपने जादू के जरिए निकाल दे। फमाजा तामुरून, तो तुम क्या हुक्म देते हो। कालू अर्जिह व अखाहू, तो उन्होंने कहा, यानी उन सरदारों ने कहा कि तू उसे और उसके भाई को मोहलत दे दे। वब फिल मदाइनी हाशिरीन, और तू शहरों में इकट्ठा करने वालों को भेज। या तू का बिकुल सहारिन अलीम, तो वो तेरे पास हर जानने वाले जादूगरों को ले आएंगे। जी, तो